علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے ملک کے چاروں صوبوں، شمالی علاقہ جات، آزاد کشمیر اور مشرق وسطیٰ میں موجود پاکستانیوں کو تعلیم فراہم کی ہے۔ فاصلاتی نظام تعلیم میں ایک سینٹرل کیمپس پہ قائم یونیورسٹی بنائی جاتی ہے جس کو ہیڈ آفس کا رتبہ دیا جاتا ہے۔ اس کے دائرہ کار میں آنے والے بڑے شہر اور ریجنل سٹیز میں ریجنل آفیسز قائم کیے جاتے ہیں، جبکہ چھوٹے شہروں میں اور تحصیل کی سطح پہ رابطہ دفاتر قائم کیے جاتے ہیں۔ لاہور جو کبھی مغلیہ حکمرانوں کا دارالسلطنت رہا، جس کی خوبصورت عمارات مسلمانوں کے پرشکوہ ماضی کی تابندہ مثال ہے۔ اور مینار پاکستان تحریک پاکستان کے سلسلے میں کی جانے والی عظیم جدوجہد کی زندہ تعبیر۔ زندہ دلانے لاہور کے لیے شعر و ادب کی محفلیں ہوں یا فکر و فلسفہ کی، علم و دانش کی درسگاہیں ہوں یا فنون لطیفہ کی، اہل لاہور ہر میدان میں اپنی مثال آپ ہیں۔ آج ہم آپ کو پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں قائم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کیمپس کی سیر کراتے ہیں۔ یہاں پہ موجود چند افسران سے بھی ملاقات کروائیں گے جو یہاں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آئیں چلیں۔ آئیے آج ہم آپ کی ملاقات علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لاہور کیمپس کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد زبیر صاحب سے کرواتے ہیں۔ السلام علیکم زبیر صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام فرا۔ میں اپنی طرف سے بطور ریجنل ڈائریکٹر لاہور کیمپس اور اپنے وفقائے کار کی طرف سے آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ زبیر صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لاہور کیمپس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں اگر ہمیں تھوڑی سی معلومات دے دیں۔ فرا، بیشتر اس کے کہ میں آپ کو لاہور کیمپس کے قیام کے بارے میں بتاؤں، میں آپ کو کچھ ریجنل سروسز کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جو ریجنل سروسز ہیں یہ بہت اہم ہیں، اور ہمارا ریجنل سروسز کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ اسلام آباد یونیورسٹی کے مین کیمپس میں ہے، اور ہمارے ڈائریکٹر ریجنل سروسز اسلام آباد مین کیمپس میں بیٹھتے ہیں، اور ہمارے 32 کیمپسز ہیں جو کہ ڈائریکٹر ریجنل سروسز کے انڈر آتے ہیں۔ یہ جو 32 کیمپسز ہیں ان میں 7 بڑے کیمپسز ہیں اور باقی جو ہیں وہ نسبتاً چھوٹے سینٹرز ہیں۔ ان 7 بڑے سینٹرز میں لاہور ایک بڑا سینٹر ہے، اور یہ انرولمنٹ کے حساب سے تو چوتھے نمبر پہ آتا ہے، لیکن اس کی اپنی اہمیت ہے جو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس ریجن میں 4 ڈسٹرکٹس ہیں، اور یہ 4 ڈسٹرکٹس میں لاہور ڈسٹرکٹ شامل ہے، قصور ڈسٹرکٹ ہے، شیخو پورہ ڈسٹرکٹ ہے اور ننکانہ ڈسٹرکٹ ہے، اور پھر یہ جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کی آگے تحصیلیں ہیں۔ ہر ڈسٹرکٹ کے لیے ہمارے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹرز ہیں جو میرے قسم کے دست و بازو کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ریجنل کیمپس کے بارے میں جہاں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں۔ یہ کیمپس جو ہے اس کا آغاز 1977 میں ایک کرائے کی بلڈنگ میں ہوا، اور وہاں سے ہم مختلف جگہ پہ شفٹ ہوتے رہے، اور 1990 تک ہم مختلف کرائے کی بلڈنگز میں کام کرتے رہے۔ 1990 میں بہرحال یہ اگست 1990 تھا جب ہم اس کیمپس میں آئے جو کہ 346 رضا بلاک علامہ اقبال ٹاؤن کہلاتا ہے۔ یہ تو ہے اس کیمپس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو۔ سر، آپ ہمیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لاہور کیمپس کے انتظامیہ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں۔ یہاں کا جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے یا انتظامی ڈھانچہ جسے ہم کہتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ جو ہمارے فنکشنز کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے۔ بطور ریجنل ڈائریکٹر میری 2 طرح کی ڈیوٹیز ہیں۔
ایک تو ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز ہیں اور دوسری کوآرڈینیشن کی ڈیوٹیز ہیں. اس کے علاوہ میری جو ہے وہ جو ایکڈیمک ایکٹیویٹیز ہیں ان کی مانیٹرنگ ہے. جہاں تک انتظامی امور کا تعلق ہے، انتظامی امور، اس میں میرے رفقائے کار میں سے ایک اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر ہیں جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ان کو میں نے سارے انتظامی جو ایڈمنسٹریٹو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو دی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی وہ اس کیمپس کے کسٹوڈین ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. ان کو میں نے کچھ ایکڈیمک ایکٹیویٹیز بھی دی ہوئی ہیں جس میں میٹرک سے لے کے بی اے تک کے کورسز کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا اسٹوڈنٹس کونسلنگ کا سیکشن ہے وہ بھی ان کے انڈر آتا ہے. جو ایگزامینیشن کے انفیئر مینس کیسز ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے. اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور اسسٹنٹ ریجنل ڈائریکٹر ہیں احسن شکور صاحب، ان سے بھی آپ کی ملاقات ہوگی. وہ جتنے بھی پوسٹ گریجویٹ کورسز ہیں ان کو وہ ہینڈل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ میں نے ان کو ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ جتنے بھی ہمارے جنرل اسٹڈی سینٹرز اور اپرووڈ اسٹڈی سینٹرز ہیں ان کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں اور مانیٹر کرتے ہیں وہاں کی ایکٹیویٹیز کو. اس کے علاوہ میں نے ان کو ایگزامینیشن کی ڈیوٹی بھی دی ہوئی ہے، وہ بھی وہ مینیج کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور ہے جو کہ اکاؤنٹس کا کام میں نے ان کو دیا. وہ بہت ہی میں کہوں گا کہ اوور برڈن ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اکاؤنٹس آفیسر نہیں ہے، تو اکاؤنٹس کو بھی وہ لک آفٹر کر رہے ہیں. تو یہ تو مین جو ہے. اس کے علاوہ چھوٹے سیکشنز ہیں وہ جو کہ کسی بھی ادارے میں ہوتے ہیں، وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. زبیر صاحب 2007 فیبروری میں کانوکیشن آ رہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے طلباء کو اس فنکشن کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دیں کہ آپ نے اس کے لیے کون کون سی پریپریشنز کر لی ہیں. دیکھیے جی، یہ فنکشن جو کہ فیبروری کے آخری ہفتے میں ہے، اور یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی 7th کانوکیشن ہے جو کہ پنجاب چیپٹر کراتا ہے. اس کے لیے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ چونکہ یہ لاہور میں ہے اور میں بحیثیت ریجنل ڈائریکٹر لاہور کیمپس کے اس کا میزبان ہوں گا، اس کے لیے جو میری ذمہ داریاں وہ زیادہ انتظامی نوعیت کی ذمہ داریاں ہیں، جس کے لیے مجھے ارینج کرنا ہے اس کے وینیو کا، جو ہمارے مہمان آئیں گے ان کے لیے ارینجمنٹس کرنے ہیں، جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کے لیے ہم نے مختلف انتظامات کرنے ہیں. تو اس میں اس وقت جو ہے ہم کافی کام کر چکے ہیں، کیونکہ ایک بہت امپورٹنٹ فنکشن ہے. اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا یہ اپنے کورس پاس کرنے کے بعد، پروگرام سے گزرنے کے بعد جو ایک کلمینیشن ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کا ڈگری یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا. تو اس کے لیے ہم اس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ان کے انتظامات کو، تاکہ یہ اس کے مطابق ہم کر سکیں جس لیے یہ فنکشن ارینج کیا جاتا ہے. تو یہ جو کانوکیشن ہے یہ میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ایوان اقبال میں، جو کہ نام سے ہی آپ دیکھ لیں کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پھر ایوان اقبال میں اس کا انعقاد ہوگا. وہاں کی کیپیسٹی جو تقریباً 1200 کے قریب ہے، اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو انوائٹیز ہیں جن کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ تقریباً 500 کے قریب ہوں گے. اس کے علاوہ تقریباً 600 کے قریب اسٹوڈنٹس ہوں گے. تو یہ تقریباً 1100 بنتے ہیں، اور ہماری اس ہال کی جو کیپیسٹی ہے وہ 1200 ہے. تو اس لیے اکاموڈیشن کا ارینجمنٹ کر لیا گیا ہے. جہاں تک ان کے رہائش کا تعلق ہے، جو باہر سے ہمارے مہمان آ رہے ہیں ان کا بھی بندوبست کر لیا گیا ہے. تو میں نے اس کے لیے کوئی 10 کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، اور تاکہ جتنے بھی کام ہیں وہ پورا مائنیوٹ ڈیٹیلز میں جائیں، اور تاکہ کسی قسم کا کوئی پرابلم نہ ہو. تو ہم انشاءاللہ تعالی یہ کانوکیشن کو کامیاب فنکشن کے طور پہ کریں گے. زبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے اسٹوڈنٹس کے لیے وقت نکالا اور ہمارے سوالات کے جواب دیے. آپ کا بھی تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ.
آج ہم آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے علاقائی نظام کے بارے میں بتائیں گے۔ اس پروگرام کا بنیادی مقصد یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کو یہ بتانا ہے کہ ان کے شہر یا ان کے رہائش کے قریبی شہر میں موجود علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیمپس ان کے لیے کتنا مفید ہے اور وہ کن کن امور پر ان سے ہیلپ اور گائیڈنس لے سکتے ہیں۔ میرا نام آسن شکور ہے اور میں لاہور کے علاقائی دفتر میں بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کام کر رہا ہوں۔ اس علاقائی دفتر کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں میں سے کچھ ذمہ داریاں میرے پاس ہیں، جن میں اول پوسٹ گریجویٹ کو ڈیل کرنا، دوم MBA پروگرام کو ڈیل کرنا، سوم اکاؤنٹس کے معاملات کو دیکھنا، اور چہارم یہ کہ امتحانات کے معاملات کو بھی مد نظر رکھنا۔ ان میں سب سے پہلے جو پوسٹ گریجویٹ پروگرامز ہیں ان میں ٹیوٹروں کی تقرری اور طالب علموں کو صحیح اور کوالیفائڈ ٹیوٹر دینا، یہ ہماری اس میں اہم ترین ذمہ داری ہوتی ہے، اور ہم طالب علموں کو صحیح طریقے سے سہولت فراہم کرتے ہیں جو تعلیم کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ MBA جو کہ 3 قسم کے ہیں، جو ایک MBA فاصلاتی نظام تعلیم کے تحت ہے، اس میں ٹیوٹروں کی تقرری، MBA جو اسٹڈی سینٹرز میں کروایا جا رہا ہے ان اسٹڈی سینٹرز کی مانیٹرنگ، اور ایک کامن ویلتھ کے اشتراک سے جو MBA کروایا جا رہا ہے اس کی مانیٹرنگ بھی میری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ اس حوالے سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان تمام طالب علموں کو جو داخلہ ان پروگراموں میں لیتے ہیں، ان طالب علموں کو صحیح سہولیات، تمام ٹیچروں کی صحیح کوالیفائڈ ٹیچروں کی فراہمی اور اسٹڈی سینٹروں کی صحیح سہولیات کی فراہمی بھی ان ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امتحانات کے حوالے سے اداروں سے روابط اور ان میں امتحانات کے مراکز کو قائم کرنا اور ان کے عملے کی تقرری، یہ بھی ان ذمہ داریوں کا حصہ ہے۔ جہاں تک اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، وہاں پر ٹیوٹروں کے بلوں کی صحیح اور بروقت ادائیگی کے لیے ان بلوں کو ٹیوٹروں سے صحیح طریقے سے لینا اور ان کو مکمل کر کے اور ہیڈ آفس بھجوانا، جہاں پر ان کی چیکوں کی ادائیگی یا ان کے پیمنٹ کی ادائیگی بر وقت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ڈائریکٹر صاحب کی طرف سے ذمہ داری دی جاتی ہے اس کو بخوبی سر انجام دینا، یہ میری ان تمام ذمہ داریوں کا حصہ ہے جو میں یہاں پر اوپن یونیورسٹی میں سر انجام دے رہا ہوں۔ ریجنل کیمپس میں طلباء کو بریفنگ دی جاتی ہے۔ یہ بریفنگ بنیادی طور پر طلباء کو اپنے اسٹڈی پیریڈ کے آغاز پر دی جاتی ہے کہ وہ کس شیڈیول کے مطابق سیمسٹر کے دوران ہونے والے کاموں کو سر انجام دیں گے۔ کتابیں ملی ہیں یا نہیں ملی، یہ تمام ہدایات، اگر کتابیں مطلوبہ تعداد میں ملی ہیں یا کم تعداد میں ملی ہیں۔ اسٹوڈنٹس کاؤنسلنگ میں طلباء کو روزمرہ پیش آنے والے تدریسی مسائل، مثلاً ایڈمیشن، میلنگ میں درپیش مسائل اور ٹیوٹرز کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں طلباء کی معاونت کی جاتی ہے۔ ان کو نئے سیمسٹر کے آغاز پر داخلے کے نئے مضامین کا انتخاب کرنے اور ورکشاپ کے لیے حتمی تاریخ نیز تعلیمی مسائل حل کرنے میں طلباء کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ شعبہ بھی طلباء کی مدد اور رہنمائی کے لیے ریجنز میں کام کرتا ہے۔ اس میں آپ کی کلاسز ہوتی ہیں 5 ڈیز کلاس ہوا کرے گی، ڈیلی ایک کلاس آتی ہے جو آج کی 2 گھنٹے کی، اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اٹینڈنس کمپلسری نہیں ہوتی ہے، بنا کتنی چوائس ہوئی۔ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ ریجنل لیول پہ بھی انٹروڈیوس کروائی جا چکی ہے، جس میں ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسلر طلباء اور طالبات کے مسائل حل کرنے میں ان کی مدد کرتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو لاہور ریجنل کیمپس کی اسٹوڈنٹ کاؤنسلر مس نصرت سے ملواتے ہیں۔ میرا نام نصرت ہے، میری فرسٹ ٹائم اپوائنٹمنٹ 2000 میں ہوئی، اس کے بعد کاؤنسلنگ کرتے ہوئے 6 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کا جو بیسک کام ہے اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو سیٹسفائڈ کرنا اور تمام جرنل کوئریز کو ہینڈل کرنا،
ہماری یونیورسٹی میں جو بیسک انفارمیشنز ہوتی ہیں ان میں ایڈمیشن ہے, آپ کا میلنگ سسٹم ہے, آپ کا ایگزام ہے, آپ کا ٹیوٹر نامینیشن, آپ کے رول نمبر سلپس. لائک جیسے ہمارا ایڈمیشن فیب اور اگست میں ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے, آپ نے اسے پراپر گائڈ کرنا ہے اس کے کورس کے حوالے سے. لائک جیسے آپ کا FAB ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 سال کے کورسز ہوتے ہیں, 4 سیمسٹرز ہوتے ہیں. وہ آپ نے تمام جرنل کوئریز اپنے اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرنی ہے, اور اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کمپلیمنٹری کاپیز اور اس کے علاوہ بروشرز وغیرہ ہمارے ہوتے ہیں جو ہم اسٹوڈنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اگر پڑھنے کے بعد بھی اسٹوڈنٹ کو کلیئر نہیں ہوتا پھر ہم کلیئرلی اسے بتاتے ہیں. دین اس کے بعد ایڈمیشن کے بعد ہمارا جو سب سے مین ہوتا ہے وہ ہمارا میلنگ سسٹم ہوتا ہے. میلنگ کا یہ ہوتا ہے کہ آفٹر 90 days ایڈمیشن کے ہم لوگ میلنگ کرتے ہیں. 90 days بعد میلنگ سٹارٹ ہوتی ہے, اور میلنگ کا یہ ہوتا ہے کہ بائی پوسٹ کرنا ہوتا ہے, رجسٹرڈ پوسٹ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو, مین بکس ٹائم پہ ملتی نہیں ہیں, اس میں کافی کوئریز آتی ہیں جس میں ہم اسٹوڈنٹ کو پراپر گائڈ کرتے ہیں. دین اس کے بعد ہماری ٹیوٹر نامینیشن ہوتی ہے. ٹیوٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کو ٹیوٹرز ملتے ہیں تھرو کورسپونڈنس. ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جسٹ ڈیورنگ سیمسٹر میٹنگز ہوتی ہیں ان کے ساتھ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پر کورس آپ کی 12 میٹنگز ہوتی ہیں. اس میں اسٹوڈنٹ کو بتایا جاتا ہے ان کے ایڈریس, ان کے سینٹرز وغیرہ کے بارے میں. دین اس کے بعد ہم لوگوں کا ایگزام اسٹارٹ ہوتا ہے آفٹر 6 months. ایگزام میں یہ ہوتا ہے کہ رول نمبر صرف اسٹوڈنٹ لوگوں کو پراپرلی نہیں ملتی ہیں. اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یا تو اسے بائی نیٹ پرووائڈ کرتے ہیں, یا پھر پروویژنلی ہم لوگوں کے پاس کٹ لسٹ آتی ہیں, ان میں سے دیکھ کے ہم پروویژنلی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. بیسک تو انفارمیشنز ہمارے پاس یہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جرنل کوئری جو بھی اسٹوڈنٹ پوچھنا چاہے اس میں ہم لوگ انہیں پراپر گائڈ کرتے ہیں. لائبریری اسٹوڈنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. لاہور ریجنل کیمپس میں بھی لائبریری موجود ہے. آئیے ہم آپ کو اس کے چند گلمسز دکھاتے ہیں. تعلیمی درس گاہوں میں لائبریری طلباء کے لیے نہایت اہم ہوتی ہے. طلباء میں نصابی کتب بینی کے علاوہ غیر نصابی کتب بینی کا شوق پیدا کرنے میں لائبریری کا اہم رول ہے. علم کی ترویج اور نئی معلومات باہم پہنچانے کے لیے طلباء کو لائبریری کی جانب راغب کرنا ہوگا. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لاہور ریجنل کیمپس نے طلباء کو یہ سہولت فراہم کی ہوئی ہے. ہمارے موجودہ سیمسٹر میں داخلہ لینے والے تمام طلباء کے لیے ٹیوٹرز کی سلیکشن مکمل ہو چکی ہے. یہ ٹیوٹر اسٹڈی سینٹرز میں طلباء کو ڈفرینٹ اسٹڈی پروگرامز کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں. آئیے ہم آپ کو اپرووڈ ماڈل اسٹڈی سینٹر کی چند گلمسز دکھاتے ہیں. اپرووڈ ماڈل اسٹڈی سینٹر بھی ہمارے فاصلاتی نظام تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے. یہ کام ہمارے ریجنل کیمپسز کے سپرد ہے. لاہور ریجن نے بلا شبہ ایک اچھے ماڈل اسٹڈی سینٹر کا انتخاب کیا ہے جس میں طلباء کے لیے اسپیشیس کلاس روم اور جدید سہولتوں سے مزین کمپیوٹر لیبز بھی شامل ہیں. Marketing says that if you are producing the values, so you have to promoting the other things as well. And believe me, not believe me, this is 100% correct. PTC, Pakistan Tobacco Company, they are creating the person who comes in the disease of cancer. آج انسان جو ہے مطلب اپنے گھر کے اندر ہم بیٹھے ہیں, اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ایک صرف پوری دنیا کے ساتھ جڑے, پوری دنیا کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے صرف اس وجہ سے ایک کمپیوٹر کی صورت. تیمور کیانی صاحب درس و تدریس کے سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء کی اپنے ماڈل اسٹڈی سینٹر میں معاونت کرتے ہیں. آئیے ان کا نقطہ نظر سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام تیمور کیانی ہے. میں اس ادارے NK-FET کالج کا ڈائریکٹر اسٹڈیز ہوں, اور یہاں پر الحمدللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے 600 سے زائد اسٹوڈنٹ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. مختلف پروگرامز یہاں پہ پڑھائے جاتے ہیں جس میں MBA کامن ویلتھ جو بڑا اہم پروگرام ہے, اس کے بعد MBIT, BSCS اور BBA پروگرام شامل ہیں. ہم یہاں پر طالب علموں کو مختلف قسم کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں جس میں ان کی باقاعدہ ریگولر کلاسز کے ساتھ ساتھ لیب کی اپرچونٹی, کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے, اور پھر لائبریری. یہاں کی کلاسز ملٹی میڈیا سے لیس ہیں تاکہ اسٹوڈنٹ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں اور ان کو ہر قسم کی پریزنٹیشن سے مطابق ان کو تربیت دی جا سکے. آج ہم نے آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لاہور کیمپس کا دورہ کروایا, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. پھر ملیں گے کچھ نئی اپڈیٹس اور نیوز کے ساتھ.
تب تک کے لیے اپنی میزبان فرح خان کو اجازت دیجیے اور اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.